الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك والحكم من يشاء وينزع الملك ممن يشاء وقال في كلامه المجيد وفرقانه الحميد مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الذي أوجب على نفسه أن يرزق كل ذي حياة فقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وهو رب العالمين هو الرزاق ذو القوة المتين وجعل السعي والعمل بنيان السعادة والفلاح وأساس النجاح والصلاح فقال ليس للإنسان إلا ما سعى ووعد عباده الصالحين ببراثة الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقب الأمة الإسلامية بخير أمة ليأمر الناس بالبر وينهوا عن المنكر والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد الرسل وخاتم الأنبياء أوثق الأسود والأحمر والعرب والعجم بوثاق الأخوة الإيمانية وجعلهم ملة واحدة وكانوا مختلفين غير مستانسين فورث المساكين ذو المطربة من العرب تاج قيصر وكسرى من تعليماته العليا الذي لم يدفعه تحريف مال وترغيب جاه عن مقامه الكريم ولم يصرفه تخفيف الجبابرة وترهيبهم عن صراطه المستقيم والذي آثر الفقر والفاقة والأسر والجلاء على أن يترك الدعوة إلى الله ذي المجد والعلا واختار المسكنة على الغنى وعبد ربه حتى يأتيه اليقين ودعا دائما اللهم أحيينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا يوم القيامة في زمرة المساكين وعلى آله الأطهار الداعين إلى الرشد والهداية وقتلوا في سبيل الله وجب علينا اقتداؤهم وأصحابه الأخيار نجوم الهدى نور العالمين ضياؤهم برادران ملت میری تمنا تو یہ تھی کہ گزشتہ سال کے بعد اس منصب کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاؤں جس پر آج آپ مجھے فائز دیکھ رہے ہیں، لیکن مجلس اتحاد المسلمین پر آنے والی آزمائشوں کے آثار گزشتہ ماہ ذی قعدہ سے ظاہر ہونے لگے تھے۔ میری انتہائی کمزوری ہوتی اگر مصائب و آلام کے اس طوفان میں کشتی کا چپو کسی اور بھائی کے حوالے کر دیتا۔ کسی ایک جذبے نے مجھے ایک مرتبہ پھر مجلس کی صدارت قبول کرنے پر آمادہ کیا، ورنہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک رضاکار تصور کرتا رہا ہوں اور رضاکار ہی کی حیثیت میں رہنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں۔ میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے کشمکش کے اس پورے دور میں مجھے اپنے اعتماد سے محروم نہیں فرمایا، اور میری دعا ہے کہ خدا مجھے توفیق و طاقت عطا کرے اور میں ہمیشہ آپ کے اعتماد کے قابل ثابت ہو سکوں۔ خدا کے فضل کے بعد ماضی میں بھی میری توقعات آپ کے تعاون اور اشتراک عمل سے وابستہ تھی، اور مستقبل میں بھی آپ کے تعاون ہی کو اپنا سب سے بڑا سہارا تصور کرتا ہوں۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو تاریخ عالم میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ یوں تو دنیا کبھی حق و باطل اور طاقتور و کمزور کی کشمکش سے خالی نہیں رہی، لیکن زمانے موجودہ میں اس کا مظاہرہ جس شان سے ہو رہا ہے وہ بے مثل ہے۔ 15 مہینے کے اندر اندر جو گزشتہ اجتماع سے آج تک گزرے، ہم نے کتنی ہی آزاد سلطنتوں کو غلامی کی زنجیروں میں گرفتار ہوتا ہوا دیکھا۔ پولینڈ، فن لینڈ، ناروے، ڈنمارک، بیلجیم، ہالینڈ، لگزمبرگ، فرانس اور یونان ایک ایک کر کے ختم ہو چکے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ اور کن کن ملکوں کی باری آئے گی۔ اسلامی ممالک نے بڑی ہوشیاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، لیکن آج ہم عراق و شام کو بھی میدان کارزار میں زور آزما دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان سے جنگ قریب تر ہوتی جا رہی ہے اور مشرق کی طرف دن بدن خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر اس تمام ظلمت جور و تظلم میں کوئی چیز باعث مسرت ہے تو وہ سلطنت حبشہ کی فتح اور اس کے محروم شہنشاہ کا ایک مرتبہ پھر اپنی مملکت میں پہنچ جانا ہے۔ وہ جنگ بھی ہندوستان تک نہیں پہنچی، لیکن اس کے اثرات سے ہندوستان متاثر نظر آ رہا ہے۔ 11 کے من جملہ 7 صوبہ جات میں قانون 1935 عیسوی کا معطل ہو جانا، کانگریس کی عجیب و غریب ستیاگرہ، مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان، اس سیاسی تعطل کے دور کرنے کے لیے بظاہر کسی پارٹی سے تعلق نہ رکھنے والے لیڈروں کی کوششیں
اور سب سے آخر میں حکومت ہند اور حکومت برطانیہ کے مواعید و مواثیق، ان میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ ان پر تفصیلی بحث کی جائے، کیونکہ ہندوستان کی سیاست کا اثر حیدرآباد کی انتہائی کوشش کے باوجود حیدرآباد پر کسی نہ کسی طرح ضرور مترتب ہوتا ہے، لیکن ہمیں مؤثرات سے زیادہ اثرات سے بحث کرنی ہے۔ اس لیے میں آپ سے متمنی ہوں کہ میرے آئندہ خیالات کو سنتے وقت آپ اس بین الاقوامی اور ہندوستانی ماحول کو پیش نظر رکھیں، اور خصوصاً یہ نظریہ آپ کے پیش نظر رہے کہ طاقتور اقوام کی باہمی کشمکش عموماً محکوم اور کمزور اقوام پر ایک عالم انتظار و تعطل طاری کر دیا کرتی ہے۔ اگر ہندوستان بھی انتظار کرو اور دیکھتے رہو پر عمل کر رہا ہے اور اس کی سیاسی کشمکش ایک حالت تعطل سے گزر رہی ہے، تو کوئی مقام تعجب نہیں۔ سیاسی اداروں کی زندگی میں ایسے ادوار بارہا آ جاتے ہیں، اس وقت ان کا سب سے بڑا کمال لڑنا اور مر جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ حضرات، اس کے باوجود کہ ہندوستان میں ایک عام سیاسی تعطل چھایا ہوا ہے اور خود حیدرآباد نے اپنی مستقبل کی ساری تجاویز کو جنگ کی وجہ سے معطل کر دیا ہے، اور ہندوستان کا ہر ادارہ انتظار کرو اور دیکھو کے عالم میں ہے، مجلس اتحاد المسلمین معطل اور خاموش نہیں رہی۔ مجلس کے گزشتہ سال کی اہم خصوصیتیں 3 ہیں۔ ایک، اس کا دستور جدید، دوسری اس کی یادداشت مورخہ 26 جمادی الثانی 1359 ہجری، تیسری اس کی قرارداد تبدیلی وزراء مورخہ 27 شوال 1359 ہجری۔ مجلس کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں، اس کے حدود عمل کی وسعت، اس کی شاخوں کی کثرت اور سارے مسلمانان دکن کی بلا اختلاف اس کے ساتھ وابستگی نے اس کے سابقہ دستور کو ناکافی بنا دیا تھا، اور ضرورت تھی کہ اس کا دستور زمانے کی رفتار کے مطابق اور ترقی یافتہ سیاسی اداروں کے دوش بدوش تیار کیا جائے۔ دستور کی اس ترمیم نے ملک کے ہر گوشے کو مرکز سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اب کوئی شخص مملکتی مجلس شورا کا رکن محض اس بنا پر نہیں ہو سکتا کہ وہ وجاہت و عمارت یا علم و فضیلت کے اعتبار سے معاشرے میں کوئی خاص مقام رکھتا ہے۔ اب اس کے انتخاب کا معیار اس کی خدمات قومی اور مسلم عوام کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اب مجلس کی ٹکسال میں کھوٹے سکوں کا چلن ناممکن ہو جائے گا، اور صرف وہی لوگ کامیاب ہو سکیں گے جن کے قلوب اخلاص و صداقت سے معمور، جن کی نگاہیں بے باک اور جن کے اعمال ناقابل خرید ہوں، جو نہ ترغیب سے متزلزل ہوتے ہوں اور نہ ترہیب سے لرزہ برنداں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی یہ خوبیاں مسلم عوام کے ترازوئے انتخاب میں تل کر پوری اتر چکی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ کارکنان اتحاد المسلمین اپنے اس جدید دستور کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ان کا تجربہ دن بدن ان کو اس دستور سے قریب تر کرتا جائے گا۔ مجلس کی یادداشت مورخہ 36 جمادی الثانی 1359 ہجری نے آپ سب کی عملی تائید حاصل کر لی ہے۔ آپ کی ابتدائی اور ضلعوائی شاخوں نے نہ صرف اپنی اپنی قراردادوں کے ذریعے بلکہ گزشتہ رمضان کے جمعۃ الوداع میں یوم حیدرآباد منا کر اس پر مقبولیت عامہ کی مہر ثبت کر دی۔ میں خوش ہوں کہ اس کی تائید تمام اقطاع ہند کے مسلمانوں نے اپنی اپنی جگہ یوم حیدرآباد منا کر کی، اور اس کے بعد اہم اجزاء سے ملک کی دوسری قوموں کے زعماء نے بھی اتفاق کیا۔ میں اس یادداشت کی تفصیل اور تشریح اپنی متعدد طویل اور بسیط تقریروں میں کر چکا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس پر کسی اضافے کی ضرورت ہے نہ گنجائش۔ تاہم آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس کے چند اہم اجزاء کو یہاں دہرا دینا کافی تصور کرتا ہوں۔ اس کا سب سے پہلا جز یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین اس عالم آشوب جنگ میں حکومت برطانیہ کی زیادہ سے زیادہ امداد اور بڑی سے بڑی اعانت کو حیدرآباد کا فرض تصور کرتی ہے۔ اس نے نہ صرف اس وقت تک امداد میں پورا حصہ لیا بلکہ آئندہ بھی ہر ممکنہ کوشش اور اعانت کے لیے تیار ہے، اور اسی کما حقہ امداد کے لیے اس کی شدید ضرورت محسوس کرتی ہے کہ حیدرآباد اپنی حربی طاقتوں کو ممکنہ ترقی دے، افواج کی تعداد میں اضافہ کرے اور آلات حرب کی تیاری کے عظیم الشان کارخانے قائم کرے،
اور ہو سکے تو اپنی حلیف برطانوی قوم کو دوسری تمام قوموں اور ملکوں کی امداد و اعانت سے مستغنی کر دے۔ اس یادداشت کا دوسرا اہم جز حکومت حیدرآباد سے یہ مطالبہ ہے کہ اب جبکہ حکومت برطانیہ نے ہندوستان سے صاف اور غیر مبہم الفاظ میں یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جنگ ختم ہوتے ہی اس کو قانون ویسٹ منسٹر کے مطابق مقبوضاتی مرتبہ دیا جائے گا، جس کے معنی مسٹر ایمری وزیر ہند اور مسٹر چرچل وزیر اعظم برطانیہ کے الفاظ میں دنیا کی سب سے زیادہ مکمل آزادی ہے، تو حکومت حیدرآباد کو چاہیے کہ وہ حکومت برطانیہ سے اس بات کا بھی قبل وعدہ حاصل کرے کہ ہندوستان کو مقبوضاتی مرتبہ ملتے ہی حیدرآباد کی وہ اگلی حالت عود کرائے گی جو ہندوستان میں سلطنت برطانیہ کے قائم ہونے سے قبل اس کو حاصل تھی۔ لیکن ان دونوں مطالبات کا یہ منشا قطعاً نہیں ہے کہ ہم حکومت برطانیہ کے ساتھ حیدرآباد کے تعلقات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کی آزادی مکمل ہو، وہیں ہم یقین کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی اور قوم پر ہمیں برطانیہ کی دوستی کو ترجیح دینا چاہیے۔ لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان کو مقبوضاتی مرتبہ ملنے کے بعد ہمارے سارے معاہدات قابل تجدید ہو جائیں گے اور ہم کو حق پیدا ہو جائے گا کہ دوسری ہمسایہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دیرینہ حلیف سلطنت برطانیہ سے بھی جدید مگر زیادہ مستحکم اور زیادہ پائیدار معاہدات مودت ترتیب دیں۔ یہ مطالبات ہر نگاہ حقیقت شناس کے نزدیک ایسے معقول اور واجبی ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے اور نہ جن پر مجلس کو یہ مطالبات ہر نگاہ حقیقت شناس کے نزدیک ایسے معقول اور واجبی ہیں جن سے نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ جن پر مجلس کو دولتین میں سے کسی کے نزدیک معطوف ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ اس زمانے میں جبکہ حریت و آزادی کاملہ کے برندہ ہم مطالبے قابل استحسان سمجھے جا رہے ہیں، اور جبکہ تنہا حکومت برطانیہ دنیا کی دو عظیم شان طاقتوں سے دوسری چھوٹی چھوٹی اقوام کی آزادی اور احترام معاہدات کی خاطر برسر پیکار ہے، ہمارے مطالبے پسندیدگی کا وہ مقام نہ حاصل کر سکے جن کے وہ مستحق تھے، بلکہ اس کے برعکس ان مطالبات کی وجہ سے مجلس آج ابتلاء آزمائش نظر آ رہی ہے۔ مسٹر ایمری وزیر ہند کی حالیہ تقریر کا وہ مختصر حصہ جس میں ہندوستانی ریاستوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کے کامل احترام کا ذکر کیا گیا ہے، ہمارے لیے ایک حد تک قابل اطمینان ہے۔ لیکن کیا حکومت برطانیہ جو اپنے دیرینہ دشمنوں کو مطمئن کرنے کی انتہائی کوشش کر رہی ہے، ہمارا یہ مطالبہ ناجائز قرار دے گی کہ وہ اپنی دیرینہ دوستوں کو صاف اور غیر مبہم الفاظ میں ان کے مستقبل کی طرف سے بے فکر کر دے؟ میں ایک مرتبہ پھر حکومت حیدرآباد کی توجہ مجلس کی اس یادداشت کی جانب مبذول کرواتے ہوئے یقین کرتا ہوں کہ ہماری یہ آواز سدا بصحرا نہ ثابت ہوگی۔ زمانہ جس سرعت کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے اس کا تقاضا تھا کہ ہماری اس یادداشت پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی۔ حکومت سرکار عالی کے جواب میں بھی کہ حکومت امور کی طرف پہلے سے متوجہ ہے ہم کو ایک حد تک مطمئن کیا تھا، لیکن زمانہ گزرتا گیا اور مجلس یہ سمجھنے پر مجبور ہوئی کہ موجودہ مجلس گزرا ملک کے قلب و دماغ کی کیفیات کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتی۔ دوسری طرف مجلس کو یہ دیکھ کر تعجب اور افسوس ہوتا تھا کہ دنیا کے عام قاعدے کے خلاف ہمارے وزارتی عہدے قید مدت سے بالکل آزاد ہیں۔ کونسل کی اکثر نشستیں ایسی ہیں جن میں ختم مدت کے باوجود سال ہا سال سے کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، جس کی وجہ سے کونسل بڑی حد تک عہد حاضر کے تازہ فطری رجحانات اور صحیح عملی جذبات سے محروم ہے۔ اس لیے مجلس اتحاد المسلمین نے بتاریخ 27 شوال 1359 ہجری ایک قرارداد کے ذریعے بندگان جلالت الملک سے معروضہ کیا کہ جن وزراء کی مدت ختم ہو چکی ہو ان کو توسیع مرحمت نہ فرمائی جائے اور ان کی جگہ ملک کے ایسے قابل فرزندوں کو خدمت کا موقع عطا فرمایا جائے جو نئی امنگوں اور نئے جذبات خدمت کے ساتھ ساتھ وفاداری مالک و ملک کے زیور سے آراستہ ہوں۔ ہماری یہ قرارداد ایک اصولی مطالبہ ہے اور بلا لحاظ مذہب و ملت ملک کے ہر ایک فرزند کے دل کی آواز، جس کا ایک ثبوت بعض ہندو زعما کا وہ بیان ہے جو اس قرارداد کی تائید میں شائع ہوا اور جس سے معلوم ہوا کہ ملک کے دو بڑے فرقوں کے درمیان کسی اور مسئلے میں کوئی اختلاف ہو تو ہو، لیکن اس مسئلے میں ملک کا ہر ایک فرقہ بلکہ ہر ایک فرد متفق اللفظ ہے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے صاف سادہ اور واضح دلائل کی موجودگی میں فرد متفق اللفظ ہے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے
جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے صاف سادہ اور واضح دلائل کی موجودگی میں ہمارے مطالبات کو حکومت کے سب سے اعلیٰ ادارے کی اصلاح و تنظیم کے مبارک جذبے کی بجائے بعض اشخاص کی مخالفت پر محول کیا جاتا ہے، حالانکہ قومی زندگی میں اشخاص کی ذات کا سوال کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت افسوس ہوتا ہے کہ زمانے کی اس قدر ترقی اور علم و فضل کی اتنی وسعت کے باوجود ہم مسائل کو ان کے حقیقی رنگ میں جانچنے کے عادی نہیں بنے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مجلس آج نہ صرف غلط فہمیوں کا شکار ہے بلکہ اس کے خلاف ایسے محاذ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کو کوئی وسیع النظر یہی خواہ ملک اچھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ مجلس کے جو نظریے اور اعمال گزشتہ 3 سال سے کسی اعتراض کے قابل نہ تھے، آج ان کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور مسلمانان دکن کے اس مرکز امید اور مظہر اقتدار کو اس سے بدزن کرنے کی قابل نفرت کوشش کی جا رہی ہے جو مسلمانان دکن کی تقدیر مستقبل کا ضامن اور واحد دنیاوی سہارا ہے۔ مجلس کے عزائم اور صدر مجلس کی نیت پر ایسے غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں جن کا سایہ بھی مجلس کے کسی رکن کے ذہن پر نہیں پڑ سکتا۔ جس مجلس نے حکومت حیدرآباد کے خلاف عائد کردہ الزامات کی تردید میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کیں، آج اسی مجلس کے زبان و قلم پر سب سے زیادہ پابندیاں عائد ہیں۔ ملک کے وہ اخبارات جو رائے عامہ کی طاقتوں کا اندازہ کرتے ہوئے آج سے قبل مجلس کے خلیج دینے میں تعامل کرتے تھے، آج ان کی دریدہ دہنی ملک کے لاکھوں مسلمانوں میں بے چینی و اضطراب پیدا کر رہی ہے۔ فرمان مبارک مورخ 19 ربیع الاول 1307 ہجری کی واضح ہدایات کے باوجود ان سے کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا، لیکن کوئی اخبار مجلس کی تائید میں انتہائی احتیاط کے ساتھ قلم اٹھاتا ہے تو یا تو وہ بند کر دیا جاتا ہے یا اس کی زبان پر سختی سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام مجلس کے خلاف تو ہر قسم کے غلط اور بے بنیاد بیانات موجود ہیں، لیکن مجلس کی تائید میں کوئی مواد نظر نہیں آتا۔ ہندو مہاسبھا کے پلیٹ فارم پر ڈاکٹر مونجے جیسے انتہائی فرقہ پرست کو نہ صرف کھڑے ہونے بلکہ آزادی کے ساتھ بولنے کی اجازت ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین بیرون حیدرآباد کے سنجیدہ مفکرین سے بھی استفادہ نہیں کر سکتی۔ میں اس کو ملک کی انتہائی بدبختی اور ارباب حکومت کی غیر معال اندیشی کے سوا اور کیا قرار دے سکتا ہوں۔ حکومت کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مسلمانان ملک کے جذبات کا صحیح اندازہ کرے، دوست کو دشمن سے ممیز کر کے دیکھے اور ان مسلمانوں کے احساسات کا احترام کرے جو تاریخ کے ہر دور میں سلطنت کی بقا کے واحد ضامن رہے ہیں اور جن پر ماضی سے زیادہ مستقبل کی تعمیر کا انحصار ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے دل سے اپنے اعتماد کو اس جملے کو پھر سنیے، حکومت کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مسلمانان ملک کے جذبات کا صحیح اندازہ کرے، دوست کو دشمن سے ممیز کر کے دیکھے اور ان مسلمانوں کے احساسات کا احترام کرے جو تاریخ کے ہر دور میں سلطنت کی بقا کے واحد ضامن رہے ہیں اور جن پر ماضی سے زیادہ مستقبل کی تعمیر کا انحصار ہے۔ انہیں یاد رکھنا کہ مجھے اپنے اعتماد کو حیدرآباد کی اپنے آپ کو کامیاب نہیں تصور کر سکتی۔ اگر ان ساری زیادتیوں پر ہماری موجودہ خاموشی کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو وہ صرف ذات اقدس جلالت الملک ہے۔ حضرات، گزشتہ دور کی قابل افسوس باتوں میں سے ایک ہماری صفوں کا بعض ان ساتھیوں سے خالی ہو جانا ہے جو برسوں ہمارے شریک کار رہے۔ ہمیشہ ہم نے ان کے اشتراک عمل کو احتراماً اپنے لیے ضروری سمجھا۔ ان کی گزشتہ خفگی کے بعد بھی خواہ اس کے اسباب کچھ ہی کیوں نہ ہوں، ہم نے کئی کوشش کا کوئی گوشہ خالی نہ چھوڑا کہ ان کو پھر اپنے مقام پر لیکن ہم کو سخت افسوس ہے اور رہے گا کہ ہماری ہم ان کو زینت بخش محفل نہیں پا رہے ہیں۔ آئندہ بھی یہی کوشش رہے گی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں، اور میری دعا ہے کہ خدا اس نازک وقت میں ہم سب کو صراط مستقیم کی طرف رہبری فرمائے، حق و صداقت پر ثابت قدم رکھے اور ہمارے ہر بیم اور رجا کو صرف اپنی بارگاہ سے وابستہ کر دے۔ گزشتہ 4 سال میں ہندو مسلم مفاہمت کا مسئلہ ملک کی توجہات کا سب سے اہم مرکز رہا ہے۔ اخبارات کے صفحات پر اس کی نسبت بہت کچھ لکھا گیا، خصوصاً آج کل وہ اور بھی زیادہ قابل توجہ بن گیا ہے۔ آپ سب اس سے واقف ہیں کہ مفاہمت ارتفاع نزاعات کو کہتے ہیں اور مسلمانوں کو دکن میں کسی دوسری قوم سے کبھی کوئی نزاع نہیں رہی۔ مسلمان اس حصہ ملک میں مسلسل اور بلا فصل 600 سال سے حکومت کر رہے ہیں
اس پورے زمانے حکومت میں انہوں نے رواداری اور حسن سلوک کے ناقابل انکار نمونے پیش کیے، جن سے تاریخ کے صفحات معمور ہیں اور جن کی شہادت دوسری اقوام کی موجودہ معاشی حالت اور مذہبی آزادی پیش کر رہی ہے۔ ہندوستان کی گزشتہ سیاسی کشمکش نے چند زہریلے جراثیم حیدرآباد میں بھی پیدا کیے اور یہی شکایات اور نزاعات کی ابتدا تھی۔ معصوم پبلک کو ان جراثیم سے مسموم کیا گیا اور چند اشخاص کی بے جا تمناؤں کو پرامن عوام کی صدائے دل ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی اور یہیں سے مفاہمت کی ضرورت پیدا ہوئی۔ مسلمان اس نظام رات فریق نہیں تھے، لیکن اس سے بالواسطہ مترتب ہونے والے اثرات کے خیال سے انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کا خیر مقدم کیا، شکایات کو کشادہ پیشانی کے ساتھ سنا اور ان کو رفع کرنے کی مناسب تجویزیں سوچیں، مگر ناممکن تھا کہ وہ ایسی طرز حکومت کو حیدرآباد کے لیے قبول کر لیں جو اعلیٰ حضرت کے غیر محدود اختیارات شاہی کو نمائندگان ملک پر منتقل کرنے کا باعث ثابت ہوتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مفاہمت کی گفتگو ٹوٹی۔ اگر آج بھی ہمارے ہندو بھائی اپنے اس غلط اور ناقابل قبول مطالبے سے غیر مبہم اور صاف طور پر دستبردار ہو کر گفتگو مفاہمت کی کڑی کو اسی مقام سے پھر جوڑنے کے لیے تیار ہیں جہاں سے وہ ٹوٹی تھی، تو وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کی طرح آمادہ و تیار پائیں گے۔ مسلمان کا مسلک ہمیشہ اگر صلح خواہی نہ رہا ہے، اور اس قوم سے بڑھ کر کون سی قوم صلح کیوں ہو سکتی ہے جس کو الصلح خیر کی تعلیم دی گئی ہو۔ حضرات، یہاں تک اتحاد کا جائزہ تھا، تقریباً باتیں سنیے تو اتحاد طلبات ملک و ملت کا ایک حق نہ وہ حقیقت کو بدل سکتی ہے نہ حق سے ہٹ سکتی ہے۔ اس کی اسی حقیقت شناسی اور حق پژوہی نے اس کو گزشتہ کامیاب کیا اور آئندہ بھی وہ کامیابی کا یقین، کیونکہ اس نے ہر قدم سر کی طرف رہبری کے لیے خدا قدوس سے عاجزانہ التجاؤں کے ساتھ اٹھایا ہے، اور آئندہ بھی ہر منزل میں اس کو اپنے خدا سے توفیق تدبر و فکر صحیح کا یقین ہے۔ اس لیے نہ وہ مایوس ہے نہ خوف زدہ۔ اگر خدا کی ہدایت و رہنمائی اس کے شامل حال رہی اور آپ کے تعاون اور اتحاد میں کوئی فرق نہ آیا، تو اس کی آنے والی منزلیں گزشتہ منزلوں سے زیادہ کٹھن ثابت نہ ہوں گی۔ سیاسی اجتماعی اداروں کی زندگی کا وہی دور سب سے زیادہ صبر آزما ہوتا ہے جبکہ غلطیاں، غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہوں، اپنوں کو غیر بنایا جا رہا ہو، اس طرح پردازیوں کے طوفان اٹھ رہے ہوں، آشیانے کو آگ لگ رہی ہو اور وہی پتے ہوا دے رہے ہوں جن پر تکیہ کیا گیا تھا۔ یہی وقت آپ کے شعور و فہم کی آزمائش کا ہے۔ اگر اس وقت آپ نے حق و باطل میں تمیز کر لی تو کھوٹے آپ کے شعور و فہم کی آزمائش کا ہے۔ اگر اس وقت آپ نے حق و باطل میں تمیز کر لی، کھوٹے کو کھڑے سے پہچان لیا، دوست کو دشمن سے ممیز، تو پھر آپ کے راستے میں دنیا کی کوئی طاقت روڑا نہیں بن سکتی۔ زیادہ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو، برق و بارہ سے زیادہ سخت خدا کا وہ عذاب ہے جو قوموں پر محرومی فکر صحیح کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ یاد رکھو، برق و بارہ سے زیادہ سخت محرومی فکر صحیح کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ خدا ہم کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ بات سب سے زیادہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کوئی قوم زندگی کے اہم مراحل میں اپنی بنیادوں کے استحکام کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کے سامنے سب سے زیادہ کام کی باتیں سنا رہا ہوں۔ جو چیزیں مجھے کہنی تھیں ان کو کہہ کر گزر گیا، جو باتیں کرنے کی ہیں وہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ اب جو چیزیں میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ آپ کے کرنے کی ہیں اور ان کی طرف آپ کو متوجہ ہونا چاہیے۔ قابل ہے زندگی کے اہم مراحل میں اپنی قوم زندگی کے اہم مراحل میں اپنی بنیادوں کے استحکام کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہر زمانہ قوموں کی تعمیر کے لیے چند لوازم چاہتا ہے، اور ان میں اگر کوئی قدم اٹھایا بھی گیا تو وہ استوار اور مضبوط نہیں ہو سکتا۔
خود مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے کہ ان کی انقلابی ترقیاں جن کو دیکھ کر دنیا انگشت بدندہ رہ گئی چند خصوصیات کی سرمایہ دار تھیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز اپنی حیات اجتماعی کے مقاصد و منشا کی نسبت مسلمانوں کا وہ صحیح تصور و ایقان تھا۔ ان میں سب سے پہلی چیز اپنی حیات اجتماعی کے مقاصد و منشا کی نسبت مسلمانوں کا وہ صحیح تصور و ایقان تھا جو قرآن نے ان میں پیدا کر دیا۔ انسان کا تصور و ایقان ہی اس کے عمل کی اصل و بنیاد ہے۔ وہ بلندی تخیل اور رفعت تصور جو قرآن نے مسلمان کو عطا کیا اس کی ذلتوں کو عزت سے اور محکومیتوں کو حکومت سے بدلنے کا باعث ہوا۔ قرآنی تعلیمات کے سوا اور کون سی چیز تھی جس نے ایک بدوی کو تاج خسرو اور تخت کسریٰ کا مستحق بنا دیا ہو؟ مجلس اتحاد المسلمین ہر اس سیاست کو جو قرآن کے منبع فیض سے سیراب نہیں ہے شراب سے زیادہ حیثیت نہیں دیتی۔ مجلس اتحاد المسلمین ہر اس سیاست کو جو قرآن کے منبع فیض سے سیراب نہیں ہے شراب سے زیادہ حیثیت نہیں دیتی۔ اور بھائی تنظیمی وسعت کے بعد بھی اس نے جو دستور اپنے لیے مرتب کیا ہے وجود کی اعتصام بحبل اللہ قرار دی۔ تو خاری کے جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ زمانے نے ممکن ہے راستوں میں کچھ تبدیلی کر دی ہو لیکن منزل اگر قرآنی منزل نہیں ہے تو وہ ذلت و خاری کے جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کے منتخب کردہ خادم اور اس مجلس کی ہے میں ارکان مجلس عاملہ سے خصوصاً متوجہ ہوں۔ ارکان مجلس شورا سے ان کے بعد صدر صاحبان اضلاع سے متوجہ ہوں، ارکان مجلس عاملہ اضلاع سے اور مبلغین مجلس اتحاد المسلمین سے یہ سب میری طرف متوجہ ہیں، اس لیے کہ اب وہ بات سن رہے ہیں کہ جو ان کے عمل کی کسوٹی ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کے منتخب کردہ خادم اور اس مجلس کے صدر کی حیثیت میں آپ سب ارکان مجلس اتحاد المسلمین پر عموماً اور ارکان عاملہ و شورا مملکتی مجلس صدر صاحبان اضلاع و عہدیداران مجالس ضلع و ابتدائی اور مبلغین مجلس اتحاد المسلمین پر خصوصاً رکنیت مجلس کی شرط اولین کے طور پر رکنیت مجلس کی شرط اولین کے طور پر یہ پابندی عائد کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک عمل کی نیت سے اور معنی و مطلب کو سمجھ کر قرآن مجید کی کم از کم 3 آیتیں روز تلاوت کیا کرے۔ میں اکثر اس جملے کو پڑھ رہا ہوں، حیثیت آپ کے خادم کے رکنیت مجلس کی شرط اولین کے طور پر یہ پابندی عائد کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک عمل کی نیت سے اور معنی و مطلب کو سمجھ کر قرآن مجید کی کم از کم 3 آیتیں روز تلاوت کیا کرے اور اس پر نہ صرف اپنے خدا کو گواہ ٹھہرائے بلکہ ماہواری تختہ رپورٹ میں جو مملکتی مجلس کو روانہ کیا جاتا ہے سب صداقت دل اطلاع دے کہ وہ کس حد تک اس پر پتہ مل رہا ہے۔ میری اس عمل پر مداولت نے ثابت کیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ پر ثابت ہوگا کہ قرآن کس طرح آپ پر فلاح و فلاح انفرادی و اجتماعی کے نئے نئے دروازے کھولتا ہے۔ جو بے علمی کے باعث قرآن اور اس کے تعلیم سے استفادہ نہیں کر سکتے ان کے لیے ہماری ہر شاخ کا فرض ہونا چاہیے کہ آبادی کی کسی مسجد میں کسی پڑھے لکھے مسلمان کے ذریعے قرآن اور اس کا کوئی مشترک ترجمہ چلانے کا انتظام کرے۔ میری اور مملکتی مجلس کی ترتیبوں میں آئندہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس شرط کی کس حد تک تکمیل کی جا رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں ان مسائل کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا جو مولوی عبدالرحیم صاحب آج سرکار عالی کی طرف سے جاری ہے۔ ان کے تفصیلی رسالے اس مقصد کی تکمیل کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیا سرشت ہے امور مذہبی سے میری یہ خواہش پیدا ہوگی کہ وہ تمام ائمہ مساجد پر نماز فجر یا مغرب کے بعد ان رسالوں کو سبکن مسلیوں کو پڑھ کر سنانا حتماً لازمی قرار دے دے۔ حضرات، میدان سیاست میں ہماری سست خرامی کا سب سے بڑا سبب ہماری تعلیمی سستی ہے۔
جن کو خدا نے مواقع دیے ہیں انہوں نے ملک میں تعلیمی ترقیوں سے فائدہ اٹھا کر اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ تو کی، لیکن یہ توجہ بھی ناکافی ہے۔ میں جس چیز کو سب سے زیادہ ضروری تصور کرتا ہوں اور جس کے بغیر صحیح شعور ادا ہوتا ہوا نہیں پاتا تو اس کی عام خواندگی ہے۔ خدا نے امی اور امیوں میں پیدا کیا تھا، لیکن مدنی زندگی کے سب سے پہلے لمحات فرصت میں حضرت نے اگر کسی چیز کی طرف توجہ فرمائی تو مسلمانوں کی تعلیم کی۔ بدر کے تعلیم یافتہ قیدیوں پر زر نفس کی بجائے بچوں کی تعلیم کا فدیہ عائد کر دینا تدبر و فراست النبوی کا ایک ناقابل انکار ثبوت ہے۔ شخص تھا کہ حاملین کتاب الہی پہ تلاوت و تفہم رہ جائیں۔ اسی لیے طلب علم ہر مسلم عورت اور مرد کا فریضہ قرار دیا گیا، اور اسی لیے عرب کے بچنے والوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر چین میں بھی علم کی کوئی بات ملتی ہو تو وہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ ان کی کسی مسجد کا تصور مکتا تھا جب تک اس کے ایک گوشے میں مدرسے یا مکتب موجود نہ ہو، اور اپنی تعلیم کے لیے صرف اپنی بے تعلیمی کو بڑھا لیا ہے، بلکہ تعلیم یافتگان کے لیے بھی بنیادی مذہبی تعلیم کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رکھا۔ اگر مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد مسلمانوں کے لیے ایک مستحکم سیاسی مقام حاصل کرنا ہے تو وہ صرف عظیم الشان جلسوں کے انعقاد اور قراردادوں کی منظوری سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ کارکنان مجلس کو قوم کی تعلیمی ترقی کی طرف جلد اور بلا تاخیر متوجہ ہونا پڑے گا۔ ہم اس موقع پر صدر انجمن اسلامیہ کی مطالعہ جمیلہ کی بات دیے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن اپنی شاخوں کے لیے یہ ضروری قرار دیتے ہیں جلد اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہو جائیں۔ جہاں سرکاری مدارس قائم ہیں وہاں کارکنوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی جائے کہ ہر مسلم آبادی میں گھوم کر قابل تعلیم عمر رکھنے والے لڑکوں کو مدارس سرکاری میں داخل کرے۔ دو، اگر ان لڑکوں کی تعلیم میں اولیاء کی معاشی قابلیتیں خارج ہوں آپ ان طلباء کو بجائے کہ تعلیمی دلانے، مدرسوں کی فیس معاف کروانے اور ہر سال درسی کتب مہیا کرنے کا معقول انتظام کرے۔ تین، جہاں سرکاری مدارس قائم نہ ہوں اور صدر انجمن اسلامیہ کے مدرسے قائم ہوں وہاں مجلس کے کارکن اپنی انفرادی حیثیت میں ان مدرسوں کی مدد کریں اور ان کو مسلمانوں کے لیے مفید بنائیں۔ چار، جہاں سرے سے کوئی مدرسہ قائم نہ ہو وہاں کی مساجد میں ایسے چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کیے جائیں جو مسلم بچوں کو قرآن شریف پڑھنے اور اردو نوشت و خوان کے قابل بنا سکیں۔ حضرات، آج اس خطبے کے ذریعے میں جس تیسری تعمیری چیز کی طرف مسلمانوں کو متوجہ اور اپنی شاخوں کو آمادہ عمل کرنا چاہتا ہوں وہ مسلمانوں کا معاشی نظام ہے۔ 2 سال ہوئے کہ مجلس نے مسلمانوں کے مختلف معاشی طبقوں میں سے باشندوں کو اپنی پہلی توجہ کے لیے منتخب کیا تھا اور اپنے سرمایہ محفوظ سے 8,000 کی عرض کر کے ایک دکان بھی قائم کی تھا کہ جن باشندوں نے اپنی بازار نہ پا کر اپنے پیشے سے کشی کر لی ہے ان کے لیے کیا جائے۔ مجھے مسلمانوں میں عموماً اور ذمہ دار ارکان مجلس میں خصوصاً غریب مسلم باشندوں کا بنایا ہوا کپڑا استعمال کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اس جذبے کو ترقی دینے کی ضرورت ہے جس کے 2 فائدے یقینی ہیں، ایک تو مسلم باشندوں اور دوسرے شہری مسلمانوں کی زندگی میں سادگی اور کفایت جاری۔ ہاں صحیح یہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شہری مسلمان میں دن بدن یہ دیکھ رہا ہوں کہ کفایت شعری اور سادگی تو الگ چیز ہے، آج کل زیادہ سے زیادہ بننے اور زیادہ سے زیادہ سنورنے کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جب تک یہ جذبہ اس کے اندر موجود ہے اور جب تک یہ اپنے آپ کو نکھارنے اور سنوارنے کی تمنا اس کے اندر کام کر رہی ہے وہ قوم کا اچھا سپاہی کسی وقت بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اس کو پھٹا ہوا اور ٹوٹا ہوا پہننے کی اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ سادہ بنانے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ہوا وہ بنیاد کی حیثیت سے قابل اطمینان چاہے ہو، لیکن جو رپورٹیں مملکتی مجلس میں مطلوب ہو رہی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مصروف مگر کارآمد طبقے کی مصیبتیں ابھی دور نہیں ہوں گی۔ ضرورت ہے کہ اس کے لیے ایک منظم کوشش کا آغاز کی جائے۔ گزشتہ سال مملکتی مجلس کی پروگرام بنانے والی کمیٹی نے جو سوال بند کی مساعد اور قابل عمل اسکیم جلد سے جلد مملکتی مجلس کے سامنے پیش کرے۔ اس کمیشن کا کام صرف باشندوں کی حد تک تحقیقات اور تجاویز پیش کرنا نہ ہوگا بلکہ وہ شہری و دیہاتی مسلم آبادی کی عام مخلوق الحالی اور ان کے اسباب اور ان کے دور ہونے کرنے کی تجاویز پر بھی غور کرے گا۔ اس سلسلے میں ہر ضلع کے مرکز پر ایک ویسی ہی دکان کا قائم ہونا ضروری ہے
دیسی مملکتی مجلس نے قائم کی تاکہ اس ضلع کی مصنوعات کی نکاسی کی طرف سے وہاں کے صناع بے فکر ہو جائیں. ایسی چھوٹی چھوٹی دکانیں مشترک سرمایہ امداد باہمی کے اصول پر بڑی آسانی سے قائم کی جا سکتی ہیں. مجلس تو یہ سب کرے گی، لیکن یہ امر سرکار والی کی توجہ کے قابل ہے کہ مسلمان جو اپنی معاشی پسحالی کی وجہ سے ملک کا ایک مسلوق الحال سرکا بنتے جا رہے ہیں، ان کو کس طرح سنبھالا جائے. صرف باشندوں کی حالت سنبھالنے کے لیے کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ فی الحال اضلاع گلبردہ رائے دور میں اسی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کارخانے قائم کیے جائیں. صنعتی حیثیت سے گزشتہ چند سال میں جو ترقی کی وہ قابل ستائش ضرور ہے، لیکن ابھی قابل اطمینان نہیں ہے. معاشی کام کے سلسلے میں مجلس کو یہ بات ہرگز نظر انداز نہ کرنی چاہیے کہ شہروں میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مختلف حیثیتوں سے مزدوری کرتا ہے، اور ہم نے ابھی تک اس مزدور پیشہ طبقے کی تنظیم کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. ضرورت ہے کہ ہماری خصوصاً مجالس ضلع اقدام کی طرف متوجہ ہوں، ان کی مشکلات کو رفع کریں اور ان کے لیے سہولتیں مہیا کریں. اگر اس سلسلے میں ان کو غیر مسلموں کی خدمت کا بھی موقع ملے تو اس کو بخوشی انجام دینا چاہیے، کیونکہ یہ غریب اور مظلوم طبقات چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اللہ کی قابل امداد مخلوق ہیں. مزدوری پیشہ طبقات میں کارخانہ جات اور ریلوے کے مزدوروں کے علاوہ گاڑی بانوں، موٹر وانوں اور تعمیرات کے مزدوروں کو بھی شامل تصور کرتا ہوں. کارکنان مجلس کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا اپنی زمین کا وارث انہی قوموں کو بناتا ہے جو اخلاقی حیثیت سے خلافت الہیہ کے بوجھ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. قرآن نے کس قدر تاکید کے ساتھ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. جو قوم اخلاقی حیثیت سے پست ہو جاتی ہے اس کو دوسری قوموں پر سیاسی حیثیت سے برتری حاصل کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. میں اوپر کہہ چکا ہوں کہ عہد حاضر کی عام سیاست کے بخلاف ہماری سیاست کا دار و مدار قرآن کی مقدس تعلیمات سے وابستگی پر ہے. میں اخلاقی حیثیت سے مجلس اتحاد المسلمین کے ہر کارکن کو ایک نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں. اخلاق و صداقت، حلم و عفو، خوش معاملگی اور راست بازی. مجلس کے ہر کارکن کی نمایاں خصوصیت ہونا چاہیے. مسلمانوں کو حیثیت قائم اخلاق کے بلند معیار پر لانے کے لیے دیہی رقبوں میں مجلس کی شاخوں کو چاہیے کہ کر کے مشکلات کے کام کو اپنے پروگرام کا اصلی جز بنائیں. شہری علاقوں میں تعلیم کی زیادتی کے ساتھ ساتھ یہ حدیث عادت گھٹتی جا رہی ہے، لیکن وہاں بھی اس کو ایک خاص مہم کی حیثیت سے جاری رکھنے کی ضرورت ہے. حضرات، یہاں میں ایک دو لفظ آپ کے سامنے بیان کر دوں. میں نے یہ چیز گوشت سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کی، لیکن اہمیت کے اعتبار سے میں اس کو سب سے زیادہ بلند سمجھتا ہوں. کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں کا ایک فقیر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر صرف پابند باندھے، ایک چادر کاندھے پر ڈالے، گھوڑے کے منہ میں لگام کی بجائے رسی دیے، ہاتھ میں نیزہ لیے، یزجرد شہنشاہ ایران کے دربار میں پہنچ جاتا تھا اور اپنے نیزے کو اس کے ترین قالینوں کے اندر چبھو کر اس میں اپنے گھوڑے کی بات پہنا کر اس کے تخت کے عین بازو والی کرسی پر چڑھ جاتا تھا اور اس پر بادشاہ کی اور اس کے دربار کی سفت و جبروت کا کوئی اثر نہ پڑتا تھا. اور جب وہ گفتگو کرتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ یزجرد سے خدا کے پیغام کو منوانے اور کلمت اللہ کو ایران میں اولیا کرنے کے لیے آیا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ یزجرد اس کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو مٹی کی ٹوکری دیتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ تمہارے حق میں صرف یہ ہے، اور مسلمانوں کا سفیر اس مٹی کی ٹوکری کو ایران کی زمین کے حاصل ہونے کی بشارت سمجھ کر واپس ہو جاتا تھا. مسلمانوں، یہ مسلمانوں کی وہ اخلاقی برتری تھی کہ جس نے اقوام عالم کے قلوب کو دہلا دیا تھا. حمد سے ان کا پیچھے ہٹ کر یرموک کے مقام پر مورچہ بندی کرنا، لیکن حمد کے وصول کیے ہوئے جزیے کو واپس کر دینا اور وہاں کی محکوم قوموں پر اپنے عدل و انصاف کے دروازوں کو کھول دینا، یہ ایسی عظیم الشان مثالیں ہیں جن کی مزید دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی. مسلمان کی یہی اخلاقی برتری تھی کہ ان کا بدترین دشمن مسلمان پر بھروسہ کرتا تھا، مسلمان کی عزت کرتا تھا، مسلمان کی غلامی کو اپنی آزادی پر ترجیح دیتا تھا. اور آج اگر ہم اپنی سیاسی کشمکش میں اپنے آپ کو پیچھے پا رہے ہیں تو کیا ہم دوسروں کی طرح سختیوں کے بعد اپنی کوتاہ دامانیوں کا جائزہ نہ لیں گے؟
کیا ہم صرف دوسروں کی طرح سختی کا گلا کریں گے اور اپنی کوتا دامنی کو نظر نہ کریں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اپنے قلب و دماغ کا جائزہ لیجیے. کیا آپ فی حقیقت دنیا میں خلیفۃ اللہ فی الارض بن کر رہے ہیں؟ کیا ایک مرتبہ اپنے قلب و دماغ کا جائزہ لیجیے. کیا آپ فی حقیقت دنیا میں خلیفۃ اللہ فی الارض بن کر رہنے کے قابل رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں رہے ہیں تو اپنی سیاست کو کتاب اللہ کی بنیادوں پر استوار کیجیے تاکہ آپ پھر دنیا کی طاقتیں آپ کے سامنے اسی طرح گریں جس طرح آپ سے پہلے انہوں نے آپ کے سامنے سر جھکایا تھا. یہ چیز جس کو میں نے آپ کے سامنے آپ کے تعمیری پروگرام کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ سننے اور بھول جانے کی نہیں بلکہ یاد رکھنے اور عمل کرنے کی چیز ہے. میرے خطبے کا اگر کوئی چیز نچوڑ ہے تو وہ اس کی ابتدائی فقرات کی ہنگامہ آرائی نہیں بلکہ اس کے بعد کے فقرات کی تعلیم ہے کہ جو انشاءاللہ ان تمام مراحل سے آپ کو گزارنے کا باعث بنے گی جن مراحل سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں. حضرات مخاطبت کے کسی موقع کو اس درخواست کے بغیر ختم ہونے نہیں دیا اور آج بھی آپ کی خاص توجہ اس طرف مبذول کرواتا ہوں کہ مسلمان کی زندگی کا نمایاں پہلو اس کی عسکریت و سپاہیت ہے. کے بغیر ختم ہونے نہیں دیا اس طرف مبذول کر جس کو کائنات کے ساموں کے لیے جس کا نمونہ بنایا گیا اس پر دیکھیں گے کہ ارشاد ہدایت کے عظیم شان فرائض کی بجائے کی خیال کی جبان سب سے زیادہ نصف ہے. ہر مسلمان سپاہی ہے اور اگر عہد حاضر کے مسلمان سپاہیت کی طرف سے غفلت کر رہے ہیں تو یقیناً وہ اپنے رسول کی پیروی سے غفلت کر رہے ہیں. آتا ہے تو جہاں کافروں کا نہ تہمت دینار تھے نہ بندیاں تھیں نہ غلام نہ املاک تھے نہ تجارت لیکن امہات المؤمنین کے تنگ حجرے اگر آپ کے کسی اثاثے اور متروکے سے بھرے ہوئے تھے تو وہ آپ کی تلواریں آپ کی زرہیں آپ کے خون کمانے تھے. میں مسلمانوں کو اس حسنا کے اس پہلو کی طرف بطور خواہ ہوں. میں ان کے ہر ایک فرزند کو خالد و ابو عبیدہ کا غلام دیکھنا چاہتا ہوں. آخر میں ایک بات بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کروں گا. میں نوجوانوں سے خصوصیت کے ساتھ مخاطب ہوں. آخر میں ایک سب سے اہم بات بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کروں گا. وہ سب سے اہم بات ہماری تنظیم رضاکارانہ ہے. مجھے افسوس ہے کہ حکومت نے ہم سایہ حکومت کی تقلید میں ہماری رضاکارانہ تنظیموں پر پابندیاں عائد کر دیں اور ہندوستان کی دوسری سب رضاکارانہ تنظیموں کی طرح ہمارے رضاکار بھی معطل ہو گئے. اس کی نسبت جو کچھ تذکیہ ہوگا وہ مستقبل کی بات ہے. نہیں سمجھتا کہ صرف لباس کی ممانعت سے ہماری تنظیمیں معطل ہو جائیں. رضاکار کے معنی صرف پریڈ کرنے والے سپاہی کے تو نہیں تھے. کیا یہ چستی اور تیزی پریڈ تو اس کے جذبہ رضاکاری کو اور خود اس کو زیادہ چست بنانے کا ایک ذریعہ تھا. کیا یہ چستی اور تیزی سرکاری باقاعدہ فوجوں کے طریقے پریڈ سے پتہ نظر کسی اور ورزشی جسمانی سے پیدا نہیں کی جا سکتی؟ اور کیا رضاکار فوجی لباس کے سوا کسی اور لباس یا امتیازی نشان کے ذریعے ممتاز نہیں کیا جا سکتا؟ اور کیا ان کا کام صرف پریڈ کر لینا ہی تھا؟ کیا عہد نبوی کا سپاہی حالت امن اور اوقات فرصت میں عامل کتاب معلم قرآن اور مبلغ اسلام نہیں ہوا کرتا تھا؟ کیا مسلمانوں کی اخلاقی تعلیمی اور معاشی اصلاح کے وہی کام جن کا اوپر ذکر کیا رضاکاروں کا فریضہ نہیں پڑا پاتے؟ نشاست پر رضاکاروں کا ایک رجسٹر ہونا چاہیے. ہر رضاکار پر روزانہ ورزش 5 وقت کی نماز اور 3 آیات قرآنی کی تلاوت ہی ہونا چاہیے. میرے یہاں شرط رضاکاری چرخا نہیں ہے. میرے رضاکاری تلاوت قرآن اور نماز ہے. خدا کا فرض نہیں جانتا وہ مخلوق کا فرض خدمت نہیں کی جا سکتی. قرآن سے دور خدا سے دور اس کی تمام عنایتوں سے محروم. اس لیے جو خدمت ملت کا جذبہ رکھتا ہے وہ پہلے خدا سے قریب ہونے کا جذبہ پیدا کرے. میں نے کہہ دیا کہ میری اور مجلس اتحاد المسلمین کی سیاست نہیں. ہم وہ سفیانوسی ہیں کہ جن کی سیاست 1350 برس پہلے جا کر اپنا ڈانڈا ملاتی ہے. کرنا ہے وہ سب سے پہلے ان شرائط کی تکمیل کرتے ہوئے ہمارے سامنے آئے جو شرائط عہد نبوی کے رضاکار پر عائد ہوتے تھے.
بے نمازی خدا کی بارگاہ میں مردود، اس لیے دنیا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ چند روز کی زندگی اس کو چاہے عزت دے لے، لیکن قوم کی خدمت کا تاج اس کے سر پر نہیں سک سکتا۔ قرآن سے دور کبھی نہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، نہ دوسروں کی اصلاح کا عزم کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے نزدیک رضاکاری کی پہلی شرط ورزشیں جسمانی، نماز اور 3 آیات۔ اسی لیے میرے نزدیک رضاکاری کی پہلی شرط ورزشیں جسمانی، نماز اور 3 آیات قرآن کی شرط ہے۔ جو ان شرائط کو پورا نہ کرے اس کو مجمع عام میں اکثر متعلقہ مناسب سزا دے اور اس طرح رضاکار میں جذبہ عمل پیدا کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری آہوں نے گزشتہ 15 سال میں لوہے کو اتنا پکا دیا کہ اپنے کا مستحق ہو گیا ہے، اور اگر اب بھی وہ جھکنے کو تیار نہیں تو میری آہ کا قصور ہے، مجھے تھوڑا اور اپنے قلب میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ رکھتا ہوں کیونکہ سوزش آہ پر یقین رکھتا ہوں، اس لیے کشش آہن پر یقین رکھتا ہوں، کیونکہ کشش آہن پر یقین رکھتا ہوں، اس لیے اب حکم دیتا ہوں جو ہمارے متعلقہ اب کو پورا نہ کرے اس کو لگاتار میں جذبہ عمل پیدا کرے، اور علاوہ ان 3 ضروری شخص جن کے لیے نمازوں کے علاوہ صرف آدھا گھنٹہ کافی ہے، ہر رات کام لیا جائے، ہر ایک کا کام معین ہو اور وہ اپنے کام کی رپورٹ ہر ہفتے اپنے افسر کے سامنے پیش کیا کرے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ پروگرام فوجی لباس اور فوجی فریب سے زیادہ اہم اور زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اگر آج ہماری قومی زندگی کا سب سے زیادہ قابل ماں ہے کہ ہماری وقتی ضروریات کے لیے کہ ہم کو سینکڑوں بلکہ لاکھوں آدمی مل جاتے ہیں، ان کے جوش اور چاہے پھیر سکتے ہیں، اور ناممکن سے ناممکن کام وقت کے ان طے حدود میں ان سے لیا جا سکتا ہے، لیکن مجلس اب تک ایسے کارکنوں سے محروم ہے جو اپنا تھوڑا مگر مسلسل وقت کا پابندی کسی چاہے پھیر سکتے ہیں۔ مجلس اب تک ایسے کارکنوں سے محروم ہے جو اپنا تھوڑا مگر مسلسل وقت کا پابندی کسی فوج تک ایسے کارکنوں سے محروم ہے جو اپنا مگر مسلسل وقت کا پابندی کسی ضرورت کے لیے خرچ کرنے پر آمادہ ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے کسی کو شرمندہ نظر نہیں آتا، میرے سارے کارکن میرے سامنے ہیں اور میں اپنے سارے کارکنوں کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ الزام لگاتے ہوئے میں کسی سے شرمندہ نہیں ہوں۔ مجھے دیکھ دو، ہم کو ایسے مستقل اور مخلص اور مستقل مزاج کارکنوں کی ضرورت ہے جو وقتی ہنگامہ آرائیوں سے زیادہ خاموش اور حقیقی خدمت گزاری کو ضروری سمجھتے ہوں اور اپنی عمر کا ایک مستقل حصہ اس خدمت پر پابندی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب تک ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اس قسم کے کارکن ہم کو نہ ملیں گے، ہم اپنی سوچی ہوئی اسکیموں کو کسی طرح کامیاب نہیں بنا سکتے۔ میں انتہائی رنج ملال محسوس کرتا ہوں جب ایک بہترین تجویز میرے سامنے ہوتی ہے لیکن اس کو بروئے کار لانے والے مجھے نہیں ملتے، لیکن ان کے ہاتھ دھستا ہوں۔ میں دعوت دیتا ہوں ان مخلصین ملت کو جن کے دل کے طے خدمت سے مالا مال ہوں اور جو مستقل عمل کے آرزومند ہوں کہ وہ اپنے قریب ترین حلقہ اثر میں میرے پیش کردہ 3 بنیادی اور تعمیری کاموں میں سے جس کو اختیار کرنا چاہیں اس کے لیے اپنا نام مملکتی مجلس میں پیش کریں۔ میں بقول اقبال اپنی کشت ویراں سے ویراں سے نا امید نہیں ہوں، حوادث عالم کے ابر خیز ہے۔ میں بقول اقبال اپنی کشت ویراں سے نا امید نہیں ہوں، حوادث عالم کے ابر اس پر برس رہے ہیں اور اس سے بہت تھوڑی کسر دکھائی، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی برخیزی ایک مطلب پھر دنیا کو حیران کر دے گی۔ دعا فرمائیے کہ خدا ہم کو اپنی ہر منزل میں اپنی ہدایت اور رہنمائی سے برابر کرے، ہم سے وہی کام لے جو اس کے علم میں ملت اسلامیہ کے لیے مفید ہے، اور اس کام سے محفوظ رکھے جو ملت اسلامیہ کی حیات اجتماعی کے لیے مضر ہے۔
میرے نزدیک حیات انفرادی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔